یہ جو شہداء کی قبروں کو توپوں کی سلامی دینا، گلدستے چڑھانا، چادریں چڑھانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے جو ہماری ثقافت کے اندر شامل ہو گیا ہے، ہمارے رواج کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ محمد علی جناح ان کی قبر پر پھولوں کا دستہ چڑھانا، گلدستہ چڑھانا، علامہ اقبال کی قبر پر یا کسی جرنیل کرنیل کی قبر پر، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ مولوی پارا پاسا ویکھ لیندے نے نا، وہ آندے نے بھائی اے نہ ہون کہ جرنیل صاحب مینوں ہی چک لینا، آ جا بھائی۔ ہم ان جرنیلوں کو پتہ ہے کہ منہج پر ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی افواج کی تکفیر اور ان پر حملوں کی ہر دور میں مذمت کرتے رہے ہیں، لیکن کسی کے منصب سے ایک یہ جب عارف علوی آئے نا تو عارف علوی صاحب نے کئی علماء کو بلایا کہ وہ ملاقات کریں، لاہور گورنر ہاؤس میں نا علماء گئے تو ایک عالم دین ان کا تعلق تھا فیصل آباد سے، صدر صاحب کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے، اس کو یقین ہی نہ ہو کہ میں صدر سے مل رہا ہوں، ایسے ایسے، اور میں کہا تیرا فٹ ہی حال۔ اللہ کا تو نمائندہ ہے، جو بندہ اللہ کا نمائندہ ہے اس کے سامنے جرنیل اور صدر کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ ہمارے صدر جرنیل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سلف صالحین بڑے بڑے جو جابر قسم کے حاکم تھے، حجاج بن یوسف جیسے، ان کے سامنے بھی حق بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے زندگی موت اللہ دے ہاتھ دے وچ، ایک رب ہے ساڈا، آج جڑے کول تلوار ہے کل کوئی نہیں۔ تو یہ منصبوں کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ خوف کس کا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نا بندے کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتار دیتے ہیں۔ یہ کئی بندے مجھے کہتے ہیں آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں، ہر وقت آپ حال میں جنگ میں رہتے ہیں، کسے نہ توڑا پھڈا چلتا رہتا ہے، کیڑا وظیفہ کرتے ہو؟ تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر کسی کی مخالفت کرتا ہوں نا، سب سے پہلے اخلاص کی بنیاد پر، اپنی ذات کے لیے نہیں، میں اسلام اور جماعت کا فائدہ دیکھتا ہوں، مسلمانوں کا فائدہ دیکھتا ہوں، اور پھر میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اللہ جل شانہ جب اپنے سے ڈرنے والے بندے کی پھر مدد نصرت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا مخالف اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بھائی یہ جرنیل اور یہ فوج اور یہ سپاہی جاتے ہیں اور ایسے سلوٹیں مارتے ہیں، بدعت ہے۔ یہ سلوٹ جو ہے نا، اس کے بارے میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ فوجی تھے، کیا تھے؟ فوجی۔ انہوں نے نہیں سی پتا کہ رسول اللہ نے سلوٹا مارنیاں نے۔ رسول اللہ کی جماعت کسوٹی ہے۔ اللہ نے تبھی تو قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان جیسا ایمان لاؤ گے نا تو پھر ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تو کسی صحابی نے سلوٹ ماری ہے تو یہ بھی مار لیں۔ جی یہ بھی حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سر جھکانا جائز نہیں۔ اس نبی نے امت کو سر اٹھا کے چلنا سکھایا ہے، کہا کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو سجدہ کریں، سبحان اللہ، رسول اللہ نے کہا سجدہ اللہ کو کرنا ہے، میری عزت کرنی ہے۔ ہمارے جو بریلوی دوست ہیں نا وہ جلسے رکھتے ہیں، اور جب ہم سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت کی حرمت بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہابی جڑے نے اپنی بڑھیوں نو سجدے نہیں کرتے، لچر باتیں کرنا۔ جو بیوی ہے وہ معبود ہے، بیوی مشکل کشا ہے۔ کیا کسی اہل حدیث کا تعلق اپنی بیوی سے ایسے ہے جیسے کسی بریلوی کا بابے قبر والے کے ساتھ ہے کہ یہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ نکل بھی آتا ہے، یہ بچے بھی دیتا ہے، یہ مدد بھی کرتا ہے، یہ مشکل کشا بھی ہے؟ تو بدعات کو بچانے کے لیے لچر الفاظ کا
میں نے دیکھا ہمارے بریلوی بھائی دو کام کرتے ہیں. ایک اہل حدیث نے مجھے فون کیا کہ وہ جی نبی علیہ السلام دا میلاد جڑا ہے وہ ثابت ہے قرآن حدیث. میں نے کہا اللہ کے بندے سورج چڑھا ہو تو دلیل کی ضرورت ہے. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اہل حدیث میلاد کا انکار نہیں کرتے. کسی کافر نے بھی کبھی کوئی انکار نہیں کیا میلاد. میں رسول اللہ کی ولادت ایک مسلمان چیز ہے. مروجہ جشن عید میلاد النبی، یہ جلوس، یہ حلوے، یہ جھنڈیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس آیت حدیث میں آتی ہیں؟ بعض سادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کے بیان میں. باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، صحابی ہو، اللہ کے نبی کی قبر ہو، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر کو چومنا جائز نہیں ہے، بالکل نہیں.